ایک دفعہ کالج میں ہماری کلاس کے لیکچر نہیں ہو رہے تھے۔ کلاس میں پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے میں کلاس روم سے نکل کر کالج میں آزادی سے پھر رہا تھا کہ پرنسپل نے مجھے دیکھا اور اپنی طرف بلایا۔ میں پرنسپل کے پاس گیا اور سلام کیا تو پرنسپل نے آزادی سے گھومنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا آج ہماری کلاس کے لیکچر فری ہیں۔ جواب میں پرنسپل نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن کسی کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ، خالی گھومنے سے تو اچھے رہو گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں پرنسپل کی بات مانتے ہوئے ساتھ والی کلاس میں اردو کا لیکچر ہو رہا تھا، میں اس میں جا کر بیٹھ گیا اور اردو والے پروفیسر سے اچھی جان پہچان تھی، کیونکہ وہ اچھی باتیں سمجھاتے تھے اور جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں وہ مجھے بہت پسند تھے۔ وہ آج کلاس میں کتاب سے ہٹ کر بات کر رہے تھے، وہ آج کے ماحول اور حقیقت پر مبنی بات کر رہے تھے، وہ آج کل کی سوچ اور کردار پر بات کر رہے تھے۔ آج ان کا سب سے بڑا نقطہ محبت اور احساس پر تھا۔ وہ محبت کو انسان کی وحشت، ہوس اور خواہش کا نام دے رہے تھے، وہ احساس کو بھی لالچ کا نام دے رہے تھے، اور مزید کہا احساس اور محبت دونوں مطلبی ہیں۔ آج اگر آپ سے کوئی محبت اور احساس کر رہا ہے، وہ بھی آپ سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کا مطلب نکال رہا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر کی اس گفتگو کو گھنٹوں تک سوچتا رہا کہ یہ کیا عجیب باتیں کی ہیں آج سر نے۔ کافی دیر تک میں محبت اور احساس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ محبت اور احساس کیا ہے۔ جب ہم محبت اور احساس کو اگر ایک دوسرے سے الگ کر کے کسی ذات کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں تو اس میں کچھ برا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم احساس کو محبت کے ساتھ جوڑ کر کسی ذات کے ساتھ رہتے ہیں تو اس میں برائی ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میرے مطابق جو میری سوچ کہتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بھوک پیاس سے مر رہا ہے اور ضرورت مند ہے، اور آپ اس کی ضرورت میں محسوس کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر آپ اس کی تکلیف بھی محسوس کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ کا احساس ہوگا۔ اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں بغیر کسی لالچ اور مطلب کے، تو یہ آپ کا اس کے ساتھ محبت بھی ہوگا اور احساس بھی ہوگا۔ یہ ہے انسانیت کی نگاہ میں محبت اور احساس۔ مجھے کالج میں آئے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن صبح جلدی اٹھا، تیاری کر کے کالج کے لیے نکل پڑا۔ آج میں پہلے والے راستے سے نہیں بلکہ شہر کے درمیان سے ایک مختصر راستے سے جا رہا تھا، اور اس راستے پر ہمارے کالج سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس اڈا تھا، اور یہیں سے مختلف کالج، اسکول اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بسوں پر جایا کرتے تھے۔ آج کیونکہ میں گھر سے جلدی نکلا تھا اور مختصر راستے سے آ رہا تھا، سب سے پہلے اڈے سے یونیورسٹیز کی بسیں نکلتی تھیں، تو میں ان اسٹوڈنٹ کو دیکھنے کے لیے رک گیا اور اسٹوڈنٹ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر میرے اندر جلدی سے یونیورسٹی جانے کا شوق پیدا ہوا، اور اسی خواب و خیال میں گم ہو گیا۔ اس سوچ میں کافی دیر گزر گئی۔ جب کالج کا ٹیسٹ یاد آیا تو میں جلدی سے سائیکل پر بیٹھا اور زور سے پیڈل مارا تو میری سائیکل کی چین اتر گئی۔ جب سائیکل کی چین اتر گئی تو اب میں شرما رہا تھا کہ کیسے اسٹوڈنٹ کے سامنے چین کو درست کروں، لیکن کالج کی جلدی میں شرم کو چھوڑ کر سائیکل کو کھڑا کیا اور شرم کیے بغیر سائیکل کی چین درست کرنے کے لیے سڑک کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ابھی چین درست کر رہا تھا کہ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ اتنے میں میری سائیکل کی چین درست ہو گئی۔ میں سائیکل کے پیڈل کو ہاتھ سے گھما کر چین کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بار پھر میری نظر اس نوجوان پر پڑی، اور تھوڑی دیر تک میری نظریں اس پر رکی رہیں۔ پھر جب اس نوجوان نے میری طرف دیکھا تو میں نظریں چرا کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نوجوان کے بارے میں ذہن میں سوچتا رہا، اور پھر میری نظریں اس کی طرف گھوم گئی۔ بعد میں نے اس کی حالت پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کی حالت کچھ یوں تھی۔ یہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک پریشان ہنسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ان کے ارد گرد کے حلقے کچھ یوں بیان کر رہے تھے کہ یہ ہفتوں سے نہیں سویا۔ یہ نوجوان بغیر کسی شرم کے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بے خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی کچھ عجیب تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنی جوانی کے شروع میں ہی بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے ماتھے کی پریشان لکیریں اس کا ماضی بتا رہی تھیں۔ سائیکل کا چین درست ہونے کے بعد میں نے کچھ دیر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سائیکل کو سڑک کے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیا۔ میں اس نوجوان کے سامنے سے ہٹ کر ایک دکان کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جہاں سے میں تو نوجوان کو دیکھ سکتا تھا پر نوجوان مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے بستے سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی اور پڑھنے کا بہانہ کیا۔ میرا سر تو اس کتاب کی طرف جھکا ہوا تھا پر میری نظریں اس نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ شکل و صورت اور لباس سے تو اچھے خاندان کا لگتا تھا لیکن اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی۔ ایک اور بات اس میں عجیب تھی کہ یہ نوجوان اس قدر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو حیرت اور فکر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا پریشانی سے چہرے کا رنگ کبھی سرخ اور کبھی سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کی رخ اور ادا سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ اس حالت میں اس قدر گم تھا کہ اس نے سگریٹ تو پینے کے لیے جلائی تھی لیکن اس نے منہ سے 2 یا 3 مرتبہ لگائی ہوگی اور اس کی سگریٹ جل کر ختم ہو گئی۔ اتنے میں ساری یونیورسٹی کی بسیں چلی گئیں۔ اس کے بعد یہ نوجوان بھی ایک بوڑھے شیر کی طرح اٹھا، پھر ایک حوصلے اور شکر والی آسمان کی طرف نگاہیں کر کے لمبی سانس بھری جیسے وہ اپنے رب سے راضی تھا اور پھر اپنے راستے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ یہ میرے کالج جانے والے راستے سے جا رہا تھا تو میں سائیکل سے اترا اور اپنے سائیکل کی جان بوجھ کر چین اتار دی اور بھاگ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ پھر میں نے بڑے ادب سے اس نوجوان کو سلام کیا۔ اس نے بڑے احترام سے مجھے سلام کا جواب دیا اور پھر اس تیز رفتاری اور ادا سے چلا کہ جلد ہی میری آنکھوں سے وہ غائب ہو گیا۔ اس دلچسپ نوجوان کے بارے میں کالج جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اپنی کلاس میں بیٹھا سوچتا رہا اور گھر میں بھی آ کر اس نوجوان کے بارے میں خیال کرتا تھا۔ خیر اگلے دن اتوار تھا اور اس دلچسپ نوجوان کو دیکھنے کے لیے میں دوبارہ سے بس اڈے پر گیا اور سوچا کہ اس سے جا کے بات چیت کروں گا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ وہ مجھے پھر ٹال مٹول کر دے گا اور شاید مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کیوں نہ آج اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر چلا جاؤں اور گھر پر ہی اس سے بات چیت کروں تاکہ بات کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آج وہ اڈے پر کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ جب سب بس چلی گئیں وہ اٹھا اور اپنے راستے چل پڑا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اس گلی کو پار کر کے بالکل گلی کے آخر پر ایک دکان تھی جس کے سامنے اس نوجوان کی پرانے دور کی سکوٹر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سکوٹر کی حالت اتنی پرانی تھی کہ اس نوجوان نے کوئی 10 سے 20 ککیں لگائیں پھر جا کر کہیں اس کی سکوٹر چلی۔ نوجوان نے سکوٹر کو سڑک پر سیدھا کیا اور اس سکوٹر کی رفتار اتنی آہستہ تھی کہ میں سائیکل پر آرام سے اس کا پیچھا کر سکتا تھا۔ نوجوان میرے آگے اور میں اس کے پیچھے تھا۔ 1 کلومیٹر کے بعد وہ ایک کالونی میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان ایک چھوٹے سے مکان کی چھت پر رہتا تھا جس کے نیچے 2 دکانیں تھیں۔ نوجوان مکان میں داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کے پیچھے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اس کے دروازے پر جا کر دستک دے دی تو اس نے اندر سے آواز دے کر پوچھا، کون؟ تو میں نے جواب میں کہا، آپ کا مہمان ہوں تو آپ اپنا دروازہ کھولیں۔ اور مجھے دروازے پر دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا اور حیرت کے لہجے میں کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کس نے تم کو بتایا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ تو میں نے کہا، حیرت ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بس میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے مکان کے اندر آنے دو گے یا میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ نوجوان نے مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ پڑا تھا۔ اس نے اس پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ دسمبر کی میٹھی سی سردی تھی تو اس نے مجھ سے چائے کے بارے میں پوچھا تو میرے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر میری نظر دیوار پر لگے ہوئے ایک تختے پر پڑی۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس پر بہت سی مزیدار چیزیں دیکھنے کو ملی۔
اس تختے کے بالکل اوپر دا سیزن آف لو انگلش میں لکھا ہوا، یعنی محبت کا موسم، اور پھر اس کے نیچے ترتیب کے ساتھ خطوط، کچھ چاکلیٹس کے خالی پیکٹ، محبت کے کارڈز، کچھ سوکھے ہوئے پھول اس طرح سے لگائے ہوئے تھے کہ ان سب کے ساتھ تاریخ، وقت اور دن کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں وہ چائے لے کر حاضر ہو گیا، تو پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک کپ چائے کا دیا اور مجھے پینے کے لیے کہا، اور ہم دونوں نے چائے پینا شروع کر دی۔ تو میں نے اس تختے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ہے۔ میں نے کہا شاید کسی کے ساتھ بہت گہری محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ضد، پاگل پن، سب سے بڑھ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نوجوان کے الفاظ سنے تو میں اور زیادہ حیرت زدہ ہوا اور اس نوجوان سے کہا کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو کیا تم مجھے اپنی کہانی بتا سکتے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کہانی کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے مجھے انکار کر دیا۔ میرے لاکھ دفعہ مجبور کرنے پر بھی اس نوجوان نے مجھے اپنی کہانی نہیں بتائی۔ لیکن اس نوجوان کے گھر سے واپس آتے ہوئے اس نوجوان نے مجھے اپنی ایک ڈائری دی جس میں اس کی پوری زندگی لکھی ہوئی تھی۔ گھر میں آ کر میں نے اس نوجوان کی ڈائری کو پڑھا، اور ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے زندگی کا وہ راز ملا اور محبت کے بارے میں وہ راز ملا جو شاید میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، نہ کسی ڈرامہ میں دیکھا اور نہ ہی کسی فلم میں دیکھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ایپیسوڈ میں میں آپ کو اس نوجوان کی زندگی کے راز اور اس کی محبت کے راز بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور یہ جو میری کہانی ہے اس کی ایپیسوڈ آپ کو ترتیب سے ملتی رہیں۔